فیصل زوائی صاحب، فوزیہ وہاب کہہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے میکرو پولیٹیکل ریزنز ہیں، اور جو پاکستان اور صدر زرداری صاحب نے بھی آج یہ کہا کہ جو جنگ لڑ رہا ہے وار اگینسٹ ٹیرر، ان فیکٹرز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے. کیا آپ اس سے ایگری کریں گے؟ دیکھیے جی، میں نے پریزیڈنٹ صاحب کا بیان تو نہیں دیکھا ہے. میں اگین آئی وڈ ریٹریٹ کہ الطاف بھائی نے کیا کہا ہے. الطاف بھائی نے یہ کہا ہے کہ اعلیٰ سطحی تحقیقات کروائی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہوں کہ ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آپ کو پہنچ رہا ہے. تمام ہم اپنے تنظیمی دفاتر میں اور بات کر رہے ہیں ذمہ داران سے، عوام اور کارکنان سے، کہ وہ پرامن رہیں، اشتعال میں نہ آئیں اور اپنے غم و غصے پر قابو پائیں. جہاں تک یہ ہے کہ کون ہے اس کے پیچھے، میں پہلے یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہم اعلیٰ سطحی تحقیقات چاہتے ہیں کہ اس کی ہو. جو ہمارے خدشات ہیں ان کو پیش نظر رکھا جائے اور ان کی لائٹس میں یہ سارا کا سارا ہو. جہاں تک بات ہے کہ فوزیہ وہاب صاحبہ کے میں نے آخری چند جملے سنے ہیں، تو دیکھیں ایم کیو ایم تو پچھلے چند سالوں سے کہہ رہی ہے کہ اس شہر میں جو نام نہاد مذہبی انتہا پسند ہیں، جو کہ اس ریاست اور اس ملک کے دشمن دہشت گرد ہیں، جنہوں نے اس ملک کے کسی صوبے کو نہیں چھوڑا ہے، وہ کراچی کی جانب اپنی نظریں کیے ہوئے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ یہاں آن کمرشل بیسس ایک نیکسس، ایک گڑھ جوڑ بھی سامنے آیا ہے منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کا. آپ دیکھیں کہ حکومت سندھ پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ نے جس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو شروع کیا، وہ کن علاقوں میں اراضی کو واگزار کروایا گیا اور اس کے بعد ایز اے ریئیکشن کراچی کے حالات کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ اتفاق سے وہی علاقے ہیں جہاں پچھلے ایک سال میں سب سے زیادہ انتہا پسند دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں. تو ون نیڈ ٹو کنیکٹ دی ڈاٹس. فیصل زوائی صاحب، ڈیفرنٹ کمیشنز جو انکوائری کمیشنز بنے، ایون سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ جی نو گو ایریاز کو ختم کیا جائے، ایلیگل ویپنز کے خلاف کیمپین چلائی جائے. تو حکومت اس کا کیوں نہیں ساتھ دیتی؟ آپ خود کولیشن پارٹنر ہیں سندھ میں، انٹیریئر منسٹری گو کہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن ایم کیو ایم اس میں کیوں نہیں ساتھ دیتی کہ اس کو آن دا فرنٹ فٹ لے کے جائیں اور ایک اگریسو قسم کی کیمپین چلائی جائے ان چیزوں کے بارے میں؟ تو بنی انیشیٹر اینٹائی ایکسٹورشن جو ہم لیجسلیشن کی ہم نے 2003 میں اینٹائی انکروچمنٹ آرڈیننس جاری کروانے کے پیچھے ایم کیو ایم کی پولیٹیکل ول اور سپورٹ رہی. ہم انیشیٹر بنے اس شہر میں جھنڈوں کی سیاست کے خاتمے کے اوپر، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے نوٹیفیکیشن کے ہم منتظر ہیں جو انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بھی گورنمنٹ کو ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر سیاسی بنیاد پر ایم کیو ایم کا کوئی ایک کارکن بھی کسی سرکاری یا نجی اراضی پہ قبضے میں 1 انچ پر ملوث ہے تو اس کو واگزار کروا لیا جائے اور یہی پالیسی اڈاپٹ کی جائے. اس شہر کے مسائل کو سیاسی، ہر مسئلے کو سیاسی بنا کر ہی اس شہر کی قسمت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے جس کے سامنے ایم کیو ایم کھڑی ہے. لیکن فیصل زوائی صاحب، سیاست ہی مسائل کا حل ہوتا ہے، اور نہ صرف لینڈ انکروچمنٹ جس کا کہ آپ نے ذکر کیا، وہاں پہ اور بھی عناصر ہیں جس میں کہ خفیہ ہاتھوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اللیگل ویپنز ہے، سیکٹیرینزم کا ایلیمنٹ ہے، اور جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایک میکرو پولیٹیکل پروسیس آف وار اگینسٹ ٹیرر ہے. تو ان ساری چیزوں پہ ایک وہ جو کوارڈینیشن ہے بٹوین دا ڈفرنٹ کولیشن پارٹنرز، وہ لیکنگ نظر آ رہی ہے. اس کو کس طرح اوورکم کیا جا سکتا ہے کہ ایک سیاسی حل نکالا جائے اس مسئلے کا؟ دیکھیے جی، کوارڈینیشن کے لیے تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مستقل بیٹھتے ہیں اور موجود رہتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ کراچی شہر کی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگز میں کافی عرصے سے ہم شریک نہیں ہیں، لیکن اسٹل میں یہ کہوں گا کہ ہماری تمام تر سپورٹ ہے. جو عناصر ہیں، ہماری خواہش یہ ہے کہ پورے ملک میں جو انتہا پسند دہشت گردوں کے خلاف پالیسی ہے وہی کراچی شہر میں بھی وہی سیریسنس دیکھی جائے. کہیں پر کوئی دہشت گرد نظر آئے، دہشت گرد کی کوئی زبان، کوئی ذات، کوئی نسل، کوئی رنگ، کوئی مذہب، مسلک نہیں ہے. وہ کوئی بھی زبان بولنے والا ہو سکتا ہے. تو خدا رہا ہم یونائٹڈ ہو کے ان کے خلاف کام کریں. فیصل زوائی صاحب، اس پہ ایک یونائٹڈ قسم کا ایکشن ہی چاہیے جس میں کہ ایم کیو ایم کے کارکن بھی ہلاک ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے، اے این پی کے بھی. جب آپ ان میٹنگز کا لا اینڈ آرڈر پہ حصہ نہیں ہے تو یہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کیسے نظر آئے گا؟ دیکھیں جی، بہرحال ہم اپنے گزارشات جو ہیں چیف منسٹر صاحب تک اور صدر صاحب تک پہنچاتے رہے ہیں. مجھے ارشد کائنڈلی آئی نیڈ ٹو گو، آئی واز لائیو آن سم ادر چینل. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا. فوزی، آپ نے سنا فیصل زوائی کو، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کا ساتھ تو دینا چاہتے ہیں لیکن لا اینڈ آرڈر کی میٹنگز میں موجود نہیں ہے، کچھ عرصے سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں اور کچھ ریکمنڈیشنز کا بھی انتظار کر رہے ہیں.
سمجھتے ہیں میں اس پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتی ہوں کیونکہ میں اس جو وہاں پر انٹیگریٹیز ہیں اس کی میں واقف کار نہیں ہوں، میں اس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں، تو لہٰذا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی کمنٹ آن دس میٹر. لیکن یہ میں جانتی ہوں ایک کراچی کمیٹی بنی ہوئی ہے جس میں فیصل سبزواری بھی اس کے ممبر ہیں، بابر غوری صاحب بھی اس کے ممبر ہیں، اور ہمارے نجمی عالم بھی اس کے ممبر ہیں. تو جو میں نے دیکھا ہے اس میں تو یہ نظر آ رہے ہیں. اب رہی بات ٹارگٹ کلنگ کی، دیکھیے ٹارگٹ کلنگ از ناٹ سم تھنگ کراچی اسپیسیفک. ٹارگٹ کلنگ تو آپ کو اس وقت پورے ملک میں نظر آ رہی ہے، آپ کو کوئٹہ میں بھی نظر آ رہی ہے. پھر یہ جو وضو خانے میں جا کے کسی کو قتل کرنا، آپ مجھے بتائیے داتا دربار میں بھی تو ایسے ملتا جلتا واقعہ ہوا تھا. وہ جو بام ایکسپلوڈ ہوا تھا، جو سوسائڈ بامبر تھا، وہ سب سے پہلے کہاں گیا تھا؟ وہ وضو خانے میں گیا تھا. اب چیزوں کو ذرا فالو کرنا شروع کریں. کوہاٹ میں طالبان کی انٹرنس کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے وہاں پر سیکٹیرین وائلنس کروائی، کوہاٹ میں، پارا چنار میں، ہنگو میں. اور میں سمجھتی ہوں جو کراچی میں ہو رہا ہے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. ایک ایسے ہی انہوں نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ ریز کیا ہے کہ شاید یہ سیکٹیرینزم the next phase of war against terror اور اس کا ایک فال آؤٹ ہے، اور اس پہ ہم مزید گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.